बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, खबर ये है कि अलीमा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची और उनके पहुंचने के बाद जज साहब वहां से गायब हो गए। ये माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे और क्या अल्फाज इस्तेमाल किए अलीमा खान ने जज साहब के हवाले से। अलीमा खान को देखते हुए उन्हें क्यों भागना पड़ा, इसका मुकम्मल अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पंजाब में डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स, उनके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन हुआ। वज़ीर-ए-आला हाउस की तरफ मार्च और पुलिस की भारी नफरी और फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज जो माजूर अफराद हैं उनके लिए एक तकरीब से खिताब करती हैं, लेकिन इस कौम को जिस तरह ज़हनी तौर पर माजूर बनाया जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा, इसका भी मुकम्मल एक जायज़ा रखेंगे आपके सामने। और फिर आर्मी चीफ के हवाले से मोहम्मद हनीफ का एक कॉलम, उन्होंने क्या कहा मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, और फिर इमरान खान के केस को उमर चीमा के केस के साथ क्यों क्लब किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और चैम्बर में बुला कर चीफ जस्टिस वकला को क्या कहते रहे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर, कल हमने अलीमा खान और खान साहब की जो बाकी बहनें, इनकी मुलाकात रियासत की तरफ से जिस तरह सलूक किया गया वो पूरी कौम ने देखा। सारा दिन प्रिजन वैन में बिठाया गया, पूरे इस्लामाबाद का चक्कर लगवाती है स्टेट की पुलिस, और फिर रात की तारीकी में उन्हें एक वीराने में छोड़कर वहां से चले गए। अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है, जहां पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जाएगी। इससे पहले शिबली फराज साहब ने भी ये दरखास्त दायर की और इसमें इस्तदा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले की रोशनी में ये मुलाकातें करवाई जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अलीमा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उस स्केड्यूल मुलाकात का हवाला दिया। मंगल और जुमेरात, ये 2 दिन हैं जब इमरान खान के वकला और ख़ानदान के लोगों से मुलाकात करवाई जाती है, और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल क़यादत है वो भी इमरान खान को अडयाला जेल में जाकर मिल सकती है। लेकिन व्यूअर्स, पिछले 3 हफ्तों से इन मुलाकात को जानबूझकर रोका जा रहा है। अब ये जो मंगल की मुलाकात क्यों अहम है और इस हवाले से अलीमा खान ने क्या कहा और क्या स्ट्रैटेजी स्टेट की तरफ से अपनाई जा रही है। मंगल को मुलाकातें होती है इमरान खान के वकला की। एक फैसला सलमान सफदर साहब भी लेकर गए, हदायत थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की कि आप जाएं, हम ऑर्डर जारी नहीं करेंगे लेकिन आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। सलमान सफदर गए इमरान खान से 9 मई के केसेस में हदायत लेने के लिए, लेकिन उन्हें अडयाला जेल के दरवाजे पर रोक लिया गया। आप कई घंटे इंतजार करते हैं और उसके बाद वापस आ गए। ये कर क्यों रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि वकला की मुलाकात अगर करवा दी गई तो ऑब्वियसली इमरान खान की हदायत आएंगी। इमरान खान केसेस के हवाले से अपना वर्जन उनके सामने रखेंगे, कानूनी हिकमत अमली तय की जाएगी, और ये आपका हक है, इस्तेहकाक है कि मुल्जिम और वकील की आपको हर हाल में मुलाकात करवानी है, ताकि रूल ऑफ लॉ और जो एक्सेस टू लॉ है, जस्टिस सिस्टम है, उसको आप इंश्योर कर सकें। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इन मुलाकातों को रोका जाता है। ना हदायत आएंगी, ना इंस्ट्रक्शंस इमरान खान देंगे, ना उनके सामने कानूनी निकात उठाए जाएंगे, वकला जाकर ब्रीफ नहीं करेंगे, तो फिर केस की तैयारी नहीं होगी। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत मंगल को होने वाली मुलाकातें इमरान खान के वकला से नहीं करवाई जाती। अब देखें, सलमान सफदर साहब के अलावा भी बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो इमरान खान के केसेस में अदालतों में पेश होते हैं, लेकिन ये मुलाकातें नहीं करवाई जाती। अब फैसल चौधरी साहब किसी भी केस में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बैरिस्टर गौहर भी किसी भी केस के अंदर इमरान खान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक्सेस दिया जाता है। नईम हैदर पंजोता साहब, कुछ केसेस हैं जिनमें वो इमरान खान की तरफ से पेश होते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो बड़े केसेस हैं उनमें वो टीम जो इमरान खान की नुमाइंदगी कर रही है, मंगल वाले दिन इनको एक्सेस नहीं दिया जाता। यही जो सूरत हाल थी, इसका मुकम्मल अहाता किया है अलीमा खान ने अपनी गुफ्तगू के अंदर कि अदालत ने वकला फहरिस्त का हुक्म जारी किया, लेकिन इमरान खान के वकला को बाहर रोका जा रहा है। और अलीमा खान ये कहती हैं कि हम जज के कमरे में दाखिल हुए तो जज पिछले दरवाजे से भाग गया। तुम्हें अगर बात सुनने की हिम्मत नहीं तो इस्तीफा दो और घर चले जाओ, लेकिन अब हम रोज यहां आकर जज के सामने खड़े होंगे। अब अलीमा खान ने जज के लिए ना मुश्किलात पैदा कर दी हैं। जज को रोजाना की बुनियाद पर शर्मिंदा किया जाएगा, जज की अदालत में खड़े होकर उसे उसका फैसला याद करवाया जाएगा कि देखें, एक दरखास्त आप ही की अदालत में इस वक्त पेंडिंग है,
توہین کی گئی، آپ کے فیصلے کی توہین کی گئی، آپ کے اس حکم نامے کی جو آپ نے اس عدالت سے جاری کیا۔ 90 سے زائد درخواستیں تھیں اور انہیں کلب کر کے ایک فیصلہ جاری کیا جاتا ہے، 2 دن مقرر کر دیے گئے۔ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ کے فیصلے کی بے توقیری کر رہا ہے۔ کیا آپ ان بوٹوں والوں کو بلائیں گے جو آپ کے فیصلوں کو اپنے بوٹوں کے نیچے رونتے ہیں؟ یہ سوال اب روزانہ کی بنیاد پر عدالت میں اٹھایا جائے گا۔ ویورز، 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ گفتگو سنیں جاوید ہاشمی صاحب کی، تو جاوید ہاشمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان اسٹیبلشمنٹ اس وقت راہ فرار ڈھونڈ رہی ہے اور اب وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ علیمہ خان حکمت عملی سے چل رہی ہیں، خان کی رہائی اب عمران خان کی بہنوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو پچھلے 1 مہینے میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جتنے بھی رانگ نمبرز تھے نا، اب آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ کون کس قبیلے کی نمائندگی کرتا ہے، کون کتنا سچ بولتا ہے اور کون کتنا جھوٹ بول رہا ہے پاکستان کی عوام کے سامنے۔ عدالتیں کس طرح سے کنٹرول کی جاتی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح سے فیصلے دیے گئے اور توہین عدالت کی کارروائی جو ہونا چاہیے اب ہو نہیں رہی۔ جج کمرے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور علیمہ خان کا سامنا نہیں کر رہے۔ اوبویسلی حکمت عملی ہے، اب ججوں کو شرمندہ کیا جائے گا ان کی عدالتوں کے اندر، اور یہ فیصلہ اب پاکستان میں وکلا نے کرنا ہے کہ کیا ایسی عدلیہ کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں، کیا تحریک چلائی جائے گی یا نہیں چلائی جائے گی۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو وکلا کے ذریعے ایک محاذ ضرور کھولنا چاہیے۔ آپ پنجاب اسمبلی سے جو ہائی کورٹ ہے وہاں تک ایک ریلی نکالیں، جس سے ماضی میں ریلیاں نکالی جاتی رہی، ہر جمعے کو یہ ریلی نکلتی عدلیہ کی آزادی کے لیے۔ ہائی کورٹ بار آپ کے ساتھ ہے، لاہور بار آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو روک کون سی چیز رہی ہے؟ آپ کو یہ احتجاج ضرور ریکارڈ کرنا چاہیے، اور کم از کم پنجاب میں جو وکلا کی بارز ہیں یہاں پر آپ کی قیادت جائے، خطاب کرے، اور ایک پیغام ضرور جائے گا ریزسٹنس کا، اور پاکستان تحریک انصاف کو وکلا کے ساتھ مل کر پنجاب میں یہ تحریک چلانی چاہیے، اور خاص طور پہ عدلیہ کے خلاف بھی یہ تحریک چلائی جائے، چونکہ سپریم کورٹ پاکستان کے آئینی بینچ کے اندر 15 ججز اپنی مرضی کے لے آئے، اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ مکمل طور پر کمپرومائز ہو چکی۔ جو عدالت اپنے ہی فیصلے کا دفاع نہیں کر سکتی، ایسے جج کو اپنی کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو علیمہ خان اس عدالت کے جج سے اب پوچھیں گی۔ اور جاوید ہاشمی صاحب یہ جو بات کریں نا کہ مشکل میں آ گیا ہے، یہ نظام مشکل میں آ گیا، کیسے؟ جج صاحب بھی مشکل میں ہیں جو اس نظام کو مضبوط کر رہے ہیں، کہ سامنے جب روزانہ علیمہ خان کا چہرہ آپ کے ہوگا تو آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ الٹیمیٹلی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ وہ رجسٹرار جو یہ درخواستیں فکس نہیں کر رہا، وہ چیف جسٹس جو ان درخواستوں کو مقرر نہیں کرتا، اس کو بھی بالآخر جواب دینا پڑے گا۔ کتنی دفعہ وہ اپنے کمرے کو چھوڑ کر بھاگے گا پچھلے دروازے سے؟ الٹیمیٹلی یہ جج جو ہے وہ ضرور پکڑا جائے گا۔ ویورز، میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں، علیمہ خان نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ گزشتہ روز ہم سڑک پر نہیں، پرائیویٹ بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، پولیس پرائیویٹ بلڈنگ میں داخل ہوئی، ہمیں وہاں سے نکال کر گاڑی میں بھر کر کھانا کھلا کر ایک ویرانے میں چھوڑ دیا گیا۔ کروڑوں لوگوں کے نمائندے، آئینی عہدے والے، اپوزیشن لیڈر ان گاڑیوں میں جس طرح سے ان کو بھرا کیا، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور پھر اس میں نا ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ کچھ دن پہلے عمران خان سے متعلق ایک سٹیٹمنٹ جو لوگ مل کر آئے انہوں نے جاری کی۔ خان صاحب نے کہا کہ جتنے لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں آپ ملیں، اور کسی کو مت روکیں۔ لسٹیں بنا کر اوبویسلی یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جاتی ہے، چونکہ جو لسٹیں آپ ان کو دیتے ہیں یہ ان لوگوں کو ملنے نہیں دیں گے، تو جو لوگ کم از کم اندر آ کر میرے سے ملنا چاہتے ہیں آپ انہیں ملنے دیں۔ اب اس کے اوپر علیمہ خان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ، اور انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ جتنے لوگ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ ملیں، لیکن اس وقت پر آپ نہ جائیں جب وکلا کی عمران خان سے ملاقات سکیجول ہوتی ہے، اور متعلقہ وکلا کی ملاقات جب تک نہیں ہو جاتی کسی کو ملاقات نہیں کرنے دیں گے، بلکہ ہم انہیں روکیں گے۔ اب انہوں نے کرنا یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر یہ موجود رہیں گے، اور جب وکیل یا پھر کچھ ایسی شخصیات اندر جائیں گی جن کا لسٹ میں نام نہیں ہے ان کو روکا جائے گا۔ لیکن جہاں تک ہم نے پچھلے 2 ہفتوں کی اگر ایکسرسائز کو آپ دیکھیں جو ریاست کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ انہیں ناکوں پر روک لیا جاتا ہے۔ اڈیالہ جیل کے دروازے پر جانا تو شاید بہت مشکل ہوگا، اور اڈیالہ جیل کے دروازے پر انہیں کبھی بھی اگر ملاقات کروانی ہوگی تو ان کو جانے دیں گے، اور اگر ملاقات کروانا مقصد نہیں تو یہ کبھی بھی ناکے سے آگے نہیں جا سکیں گے۔ لیکن ایک اسٹریٹجی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف یہ کرنے جا رہی ہے کہ جس کا لسٹ میں نام نہیں ہے اسے روکا جائے گا، اور بلکہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم کس کے کہنے پر عمران خان سے ملاقات کرے۔ جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی سمپل سی ہے، اور یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئی، جس کا جاوید ہاشمی صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں۔ وہ اسٹریٹجی کیا ہے کہ وکیل اس لیے نہیں ملیں گے کہ عمران خان سے انسٹرکشنز لے کر آئیں، ان کے کیسز پر اثر پڑے۔
सियासी कायदीन इसलिए नहीं मिलेंगे कि ग्रैंड अलायंस और सियासत में इमरान खान की क्या हिम्मत अमली है इस पर ब्रीफिंग मिले, और फिर बहनों से इसलिए मुलाकात नहीं होगी कि एक तो इमरान खान की गुफ्तगू को एंडोर्स करने वाला और गवाही देने वाला कोई ना बचे और एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए। तो ये 3 स्ट्रेटजीज हैं जिसके ऊपर इस वक्त इमरान खान के खिलाफ रियासत जो है वो काम करती हुई हमें नजर आ रही है। तो व्यूअर्स, ये वो वजूहात है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान की इन मुलाकातों को रोका जाता है। लेकिन अगर आप पिछले 1 माह के जो इवेंट्स की टाइमलाइन को उठाकर देखें तो अदालत से ये मामला कुछ शख्सियात ने अपने कंट्रोल में कैसे लिया और ये महाज कैसे खोला गया, मुश्किलात इमरान खान, उसके खानदान और फिर पार्टी के वर्कर्स, कायदीन और वकला के लिए ये जो हमें नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे वो इवेंट्स क्या हैं। इससे पहले जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से केसेस जाते रहे और जब कुछ लोगों को उनकी मर्जी के फैसले नहीं मिलते, यानी इन मुलाकातों पर अमल दरामद भी हुआ, जो फैसले दिए गए, और अगर किसी ने अमल दरामद नहीं किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी उनके खिलाफ हुई, तो लोगों को बुलाया गया। फिर इसके बाद ये मामला वहां से निकल कर 3 रुकनी बेंच के सामने चला गया। ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा था। 3 रुकनी बेंच के सामने लगाने का मकसद क्या था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मनाने की कोशिश की गई और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि अगर एक जज का फैसला कोई अडाला जेल का सुपरिटेंडेंट नहीं मानता और उसके खिलाफ तौहीन अदालत हो सकती है। तो जस्ट इमेजिन करें, जब 3 रुकनी बेंच कोई फैसला देगा तो अडाला जेल के सुपरिटेंडेंट में शायद ये हिम्मत नहीं होगी कि उस फैसले से इनकार करें, और यही बुनियाद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान गई, लार्जर बेंच बन गया, समात होती है, फैसला आता है, 2 दिन मुकर्रर कर दिए गए। कोऑर्डिनेटर साहब को ये हुक्म मिला और उन्होंने एक तरह से बयान हल्फी भी जमा करवाया जिसमें कहा कि हम अडाला के बाहर मीडिया गुफ्तगू से परहेज करेंगे। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की मुलाकातें जो है वो नहीं करवाई जा रही। अब ऑर्डर पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई पर जो दरख्वास्त गई है, इस पर समात मुकर्रर होगी या नहीं होगी, पिछले 22 दिन से ये पेंडिंग पड़ी है जी, और इस समात को मुकर्रर नहीं किया जा रहा। अभी सब देखना ही होगा कि जब भी अब अलीमा खान कायम मकाम चीफ जस्टिस की अदालत में जाकर बैठेंगी, उनका ताक़ुब करेंगी, उनका सामना करेंगे, तो क्या चीफ जस्टिस उस दरख्वास्त को लगाते या नहीं लगाते, या फिर इसी तरह वो पिछले दरवाजे से भाग जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को अगर आप उठाकर इनके नामों को और इन लिस्टों को देखें तो फिर आपको पता ही चलेगा कि जितनी कुर्बानियाँ तहरीक इंसाफ में ख़वातीन ने दी हैं, आपको किसी जमात में इतनी कुर्बानियाँ ख़वातीन की तरफ से नज़र नहीं आएंगी। आपको ख़ानदान के कुछ लोग नज़र आते हैं, वो अपना जुल्म और अपने साथ जो आप बीती है वो आपको बताएंगे कि हमारे ऊपर कितने जुल्म ढाए गए। लेकिन जो ख़वातीन वर्कर्स हैं या फिर कायदीन पार्टी के किसी जमात में, इतनी उन्होंने परेशानियां या फस्तायत या जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने किया। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन एक रेजिस्टेंस की अलामत बन चुकी हैं। आलिया हमज़ा हों, ज़रताज गुल हों, इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं पंजाब के अंदर। इन लोगों ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर इस तहरीक को ना सिर्फ चलाया बल्कि ये चला भी रही और आज भी वो बात करती हैं। आलिया हमज़ा की गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, वो इसलिए, और मैं इस गुफ्तगू को हमेशा प्रोग्राम में शामिल करता हूँ ताकि ये पैगाम मल्टीप्लाई हो, लोगों को पता चले कि तहरीक इंसाफ की ख़वातीन इस वक्त कर क्या रही हैं। आलिया हमज़ा अदालत में गुफ्तगू करते हुए कहती हैं कि पाकिस्तान की असल नुमाइंदा वालदा रेहाना डार, डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी माएँ, बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों और हम जैसी बेटियां हैं जो जेलें काट रही हैं। पाकिस्तान में तब्दीली इन्हीं ख़वातीन की जदोजहद की वजह से आई। जैसे इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस हैं, वैसे ही हम ख़वातीन भी आउट ऑफ सिलेबस हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, जो लोग इक़्तिदार पर मुसल्लत है या अवामी नुमाइंदे नहीं। हम साइल बनकर अदालत आते रहेंगे और अदालत को बताते रहेंगे कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आपकी वजह से इस वक्त जेल में है। ज़रताज गुल की जी ज़मानत भी मनसूख कर दी गई है, खारिज हुई, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये वाक़या जी डेरा गाजी खान का, और लाखों लोगों की नुमाइंदा रुकन असम्बली। लेकिन इस वक्त गुजरांवाला दहशतगर्दी अदालत से ज़रताज गुल की ज़मानत खारिज होने के बाद पुलिस ज़रताज गुल को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, लेकिन गिरफ्तार नहीं उनको किया जा सका। इस मौके पर ज़रताज गुल ने जो गुफ्तगू की है मीडिया से, वो क्या कहती हैं कि पीटीआई क़यादत और वर्कर्स के साथ हर जगह जबर और फस्तायत हो रही है। हम में से हर शख्स हर वक्त इमरान खान के साथ खड़े होने की कीमत चुका रहा है। इमरान खान की बहनों के साथ जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान और सियासत के लिए अच्छा नहीं। हमें किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें 4-5 घंटे महसूर रखा गया। उमर अयूब की तबीयत ख़राब हो गई। जब इमरान खान बाहर आएंगे तो तब पाकिस्तान की तारीख बनेगी। अच्छा, अब तारीख तो इस वक्त भी बन रही है, और तारीख जो स्याह तारीख है, इसमें इन लोगों के नाम स्याह हरूफ में लिखे जा रहे हैं जो पाकिस्तान की आवाम के साथ ये सलूक कर रहे हैं।
آج پاکستان کے اندر ان عدالتوں کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں اور ان عدالتوں سے آنے والے فیصلوں کے بارے میں اگر ایک جائزہ لیا جائے تو ویورز آپ کو پتہ چلے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا کسی عدالت کا چھوٹا جج، سب لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں اور وہ اس وقت اردلی بن کر یا پھر پراکسیز بن کر طاقتوں کے اس وقت فیصلے جاری کر رہے ہیں۔ اب سلمان صفدر کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، عمران خان سے ملاقات، یحییٰ آفریدی صاحب نے اس پہ حکم جاری نہیں کیا۔ اب انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ 9 مئی کے کیسز کے اندر عمران خان کا کیس جو ہے اسے کلب کر دیا ہے۔ جو ریمانڈ کا معاملہ تھا، ریاست کہتی ہے جی ریمانڈ دیا جائے اور ریمانڈ کی استدعا انہوں نے کر دی ہے سپریم کورٹ پاکستان سے، اسے کلب کیا گیا عمر سرفراز چیمہ کے ساتھ۔ اور چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا کہ اس کیس کو عمران خان کے کیس کے ساتھ آئندہ ہفتے سنا جائے گا۔ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ جسمانی ریمانڈ کے کیسز کے فیصلوں میں یکسانیت ہو۔ عمران خان کا کیس بھی جسمانی ریکارڈ کا ہے اور عمر سرفراز چیمہ کا کیس بھی اسی نوعیت کا ہے۔ عمر سرفراز کے وکیل نے کہا کہ میرے موکل کو گرفتار کرنے کے بعد FIR درج کی گئی اور اس پر پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ عدالت نے عمر سرفراز چیمہ کا 1 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی نہیں دیا، عمر سرفراز سے پستول برآمد کرنی ہے۔ تو پولیس یہ کہتی ہے اور پروسیکیوٹر صاحب اور پھر وہی موقف چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی ہے کہ ایک قسم کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں دونوں کیسز کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو اکٹھا لگا کر اوبویسلی یہ ریمانڈ عین ممکن ہے کہ دے دیا جائے اور یحییٰ آفریدی صاحب یہی کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ جو 4 مہینوں والا جو معاملہ ہے اس پر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے چیمبر میں لوگوں کو بلایا اور کہا تمام وکلا میرے چیمبر میں آ جائیں اور جس نے جو انٹر کرنا ہے فیصلے میں کروا لے اور جو نکلوانا ہے وہ اس کو اجازت ہوگی۔ تو جس ملک کا چیف جسٹس فیصلے نہیں دیتا بلکہ سب کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، تو آپ انصاف اس ملک کے اندر کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ یہی ہماری جنگ ہے پاکستان میں ان تمام وکلا کے ساتھ، ان تمام ججز کے ساتھ، اس نظام کے ٹھیکیداروں کے ساتھ اور اس نظام میں بیٹھے ہوئے اردلیوں کے ساتھ۔ یہ جو دوسرا کیس ہے اس کی بھی پوری کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور عدالت کیا کر رہی ہے اور کس قسم کے ثبوت عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک کیس ہے جی پولیس افسر کے دانت توڑنے کا، ٹھیک ہے۔ اس میں 9 مئی کا کیس ملزم رضا علی کی درخواست تھی اور اس پر دلائل ان کے وکیل نے کیا دیے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ رضا علی اور زین العابدین پر ایک ہی پولیس افسر کے دانت توڑنے کا الزام ہے۔ پولیس افسر نے دانت توڑنے کا جرم پہلے زین العابدین کو شناخت کیا اور بعد میں رضا علی کو۔ ایک ہی کام 2 مختلف لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ FIR کے مطابق شناخت کرنے والا پولیس اہلکار زخمی بھی نہیں ہوا۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کو 4 ماہ میں فیصلے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی ہے۔ تو سر یہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ پروسیکیوٹر سے جی ذوالفقار نقوی، انہیں چیمبر میں بلایا گیا، اس کے بعد ایڈیشنل پروسیکیوٹر ہیں جنرل پنجاب احمد رضا گیلانی صاحب، ان کو بلایا گیا اور پھر اس کے بعد یہ ہدایات جو ہیں وہ دی جاتی ہیں اور مرضی کا حکم لکھوانا ہے جس نے تو وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں جا سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ پنجاب میں یہ جو گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا 11ویں روز میں داخل ہو گیا ہے اور حالات خراب ہیں اور دھرنا ان لوگوں نے دیا ہوا تھا، یہ پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ہیلتھ ورکرز ہیں اور مدعا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی آپ نے سروسز ہیں آپ انہیں یعنی سرکاری ہسپتالوں اور دیہی مراکز صحت کی نجکاری کے خلاف یہ احتجاج جاری ہے۔ اور دوسری طرف میں نے آج مریم نواز کو پاکستان میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا جس میں معذور افراد کا دکھ دیکھ کر وہ بھی دکھی ہو جاتی ہیں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ لیکن جو پاکستان میں پوری عوام اور پنجاب کی عوام کو آپ ذہنی مریض بنا رہے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ ویورز 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ ایک تو لوگوں نے پیش قدمی کی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف اور پولیس نے واٹر کینن کا استعمال کیا، یعنی لاٹھی چارج بھی ہوا، لوگوں کو مارا بھی گیا اور کئی لوگوں کی حالت خراب ہے، انہیں ہسپتال بھی منتقل کیا گیا۔ لیکن ایک سوال یہ ضرور ہے اس خبر سے ریلیٹڈ، اور ینگ ڈاکٹرز اس وقت میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے اپنی باقی تنظیم کے لوگوں کو یہ الٹیمیٹم اور وارننگ بھی دے دی ہے کہ اگر ہماری باتوں کو تسلیم نہ کیا گیا، مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو ہمیں پھر آؤٹ ڈور سروسز کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا ہے۔ اس کے اوپر یہ جو شعیب نیازی صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دھرنے میں کسی کو کچھ ہوا تو پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی۔ ینگ ڈاکٹرز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اوپیڈیز کیوں بند نہیں کر رہے، مگر ہم آؤٹ ڈور سروسز کا بائیکاٹ کر کے غریب مریضوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سیکرٹری صحت وزیر اعلیٰ پنجاب کو غلط رپورٹ دے رہے ہیں، جبکہ چیف سیکرٹری کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تو وہاں پر بھی ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن پنجاب میں سر حالات صحیح نہیں ہیں۔ پچھلے 11 دن سے یہ دھرنا چل رہا ہے، لیکن پاکستان کا میڈیا آپ کو مریم نواز کی 20-20 منٹ کی 25-25 منٹ کی
یہ جو تقریریں یہ آپ کو دکھاتا ہے، لیکن ان لوگوں پر جس طرح سے ریاست حملہ کر رہی ہے یہ نہیں دکھایا جاتا۔ پاکستان میں پنجاب کے اندر لاہور شہر جو دل ہے پنجاب کا، وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر خاموش ہے۔ ہم نے یہ صرف ڈاکٹرز کا، ینگ ڈاکٹرز کا، پیرا میڈیکل سٹاف کا یا کسی مرکز دیہی مراکز کو پرائیویٹائزیشن میں پالیسیز کے مطابق لے کر چلنے والا معاملہ نہیں ہے۔ صرف پاکستان کے اندر ہر لیول پر آپ کو اسی قسم کی فستائی نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر کل علیمہ خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر یہ سب کچھ آصف علی زرداری کی بہن کے ساتھ ہوتا تو کیا پاکستان کا میڈیا خاموش رہتا ہے اس طرح؟ کیونکہ میجورٹی چینلز کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ پھر دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی خواتین یا کسی ایک گھر کی خاتون کے اوپر یہ کچھ حملہ اس طرح سے ہوتا جو کچھ ہم نے کل اڈیالہ جیل کے باہر دیکھا، تو کیا یہ صحافی خاموش رہتے جو کم از کم کچھ مخصوص شخصیات کے ہر وقت گن گاتے ہیں، کبھی بھی خاموش نہ رہتے؟ تو پاکستان میں یا تو اداروں کو خرید لیا جاتا ہے یا ان کو پرائیویٹائز کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح پاکستان میں صحافت کو یا تو آپ خرید لیتے ہیں یا پھر آپ پرائیویٹائز کر دیتے ہیں، کیونکہ میجورٹی ادارے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری ان کے قبضے میں ہے۔ اب علی امین گنڈا پور نے دنیا ٹی وی کو ایک نوٹس جاری کیا ہے، اور خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر اور اینکر مہر بخاری کو مائننگ ایکٹ سے متعلق جھوٹی خبر، گمراہ کن اطلاعات پھیلانے پر قانونی نوٹس جو ہیں وہ بھیجے ہیں۔ تو یہ ان کے پروگرام میں کچھ چیزیں شیئر کی گئی تھی اور اب یہ قانونی نوٹس کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ مہر بخاری اوبیسلی آلریڈی پہلے زیر اعتاب ہے، ان کی فیملی۔ کاشف عباسی صاحب کو جس طرح سے آفر کیا گیا اور ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جو ان کے دوست ان سے مل رہے ہیں، باہر کوئی خبر نہیں آ رہی اور مکمل خاموشی ہے۔ اور اس آخر میں محمد حنیف کا پنجابی ویلاگ جس میں انہوں نے جنرل عاصم منیر کو مخاطب کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا جنرل چپ چاپ ڈنڈا چلانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دانشور سمجھنے لگ جائے تو سمجھیں کہ مشکل وقت شروع ہو گیا۔ جنرل صاحب کے پاس قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں اور ساتھ بندوق بھی۔ جنرل عاصم منیر میں کئی لوگوں کو مرد مومن ضیاء الحق کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ کو ویورز 2 دن پہلے یاد ہوگا میں نے اپنے ایک ویلاگ میں تفصیل کے ساتھ اس پوری سچویشن کا کمپیریزن جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کیا، جب عاصم منیر صاحب نے خطاب کیا اور ماضی میں جنرل مشرف صاحب نے بھی اسی طرح کا ایک خطاب کیا۔ انہوں نے دونوں مکے لہرا کر پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دیا کہ یہ ہے عوام کی اصل طاقت، اور شاید جنرل پرویز مشرف کو لگ ہی رہا تھا کہ ریفرینڈم کروانے کے بعد کہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے، لیکن اگر عوام ان کے ساتھ ہوتی تو آج شاید کہیں ہمیں جنرل پرویز مشرف کی جو سیاسی جماعت جو انہوں نے بنائی اپنا پولیٹیکل فیس بنانے کے لیے، اس کی کوئی ایک سیٹ پارلیمان میں نظر آتی۔ چلیں ایک سیٹ کو چھوڑ دیں، اب وہ جماعت کہاں ہے، اسے لیڈ کون کر رہا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ جس طرح بھٹو خاندان نے بھٹو کو پھانسی پہ لٹکانے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کا نام استعمال کیا، کوئی ایک تو ہوتا جو جنرل پرویز مشرف کی آئیڈیالوجی کو استعمال کرتا اور اس سیاسی جماعت کا کہیں پر ہمیں وجود نظر آتا۔ لیکن جب جنرل صاحب کو لگ ہی رہا تھا پرویز مشرف صاحب کو کہ ان کا پولیٹیکل فیس بھی بن جائے گا اور پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے، تو وقت نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی عوام نے کبھی بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور آج جنرل عاصم منیر نے جب اپنی تقریر کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں کچھ باتیں کی ان کا نام لیے بغیر، تو اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان میں اس وقت مارشاء اللہ لگ چکا ہے اور ہماری لولی لنگڑی اور مردہ جمہوریت کے پیچھے طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہے۔ ویورز یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔